يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی شہنشاہی اللہ قدوس واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین نے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تواڈی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جنہ لوگاں نے مینوں پڑھایا ہے، میری تربیت کیتی ہے، انہوں نے میری تربیت اس لہجے سے کیتی ہے، اس طریقے نال کیتی ہے کہ سامعین دے اندر اگر کوئی ایک بندہ بھی ہوئے تو پھر بھی جڑی معروضات اللہ کی توفیق دی رحمت نال پیش کرنی ہیں وہ کرنی ہی ہیں، زیادہ ہوئے یا تھوڑے ہوئے، ایک ہوئے یا دو ہوئے، کیونکہ مقصود قلت اور کثرت نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ البتہ کوئی سامنے بیٹھ کے سو جائے، اکھاں بند کر لوے، سر تھلے کر لوے، وہ پھر میرے واسطے بڑی دشواری والی بات ہے۔ انتہائی مختصر وقت دے اندر انتہائی قیمتی باتاں تھوڑے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اس کے بعد کھاواں پیواں گے، دعا کریں گے۔
ویسے بھی تاک راتاں دے وچوں اج تاک رات ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر نو رمضان المبارک دے آخری عشرہ دی تاک راتاں دے اندر تلاش کرو۔ انہاں تاک راتاں دے وچوں ایک تاک رات اج 29ویں دی بھی ہے۔ اللہ بیٹھنا اپنے دربار دے اندر قبول کر کے اسی سارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دی اصلیت دے اندر، جبلت دے اندر اس بات کو رکھا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری قدر ہوگی، گھر دے اندر میری قدر ہوئے، محلہ دے اندر میری قدر ہوئے، شہر دے اندر میری قدر ہوئے، رشتہ داراں دے اندر قدر ہوئے، دوستاں دے اندر قدر ہوئے، عزیز و اقارب دے اندر قدر ہوئے۔ دنیا کائنات دے اندر کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جڑا قدر دا متلاشی نہ ہو، اور کائنات دے اندر کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو قدر دی متلاشی نہ ہو۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ میری معاشرے دے اندر، گھر دے اندر قدر ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ قدر ہوئے معاشرے دے اندر، گھر دے اندر، باہر دے اندر۔ اور تسی جا کے عدالتاں دا رخ کرو نا، عدالتاں دے ماحول نو دیکھو تو عدالتاں دے اندر جڑی طلاق دی شرح ہے نا، طلاق دی شرح، او دے پیچھے یہی لفظ سنن نو آندے کہ میں دے نال نہیں وسنا چاہتی، اس گھر دے اندر میری قدر کوئی نہیں۔ تو جس گھر دے اندر انسان دی قدر نہ ہوئے، جس معاشرے دے اندر انسان دی قدر نہ ہوئے، انسان واسطے زندگی بسر کرنا دشواری ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ قدر دا متلاشی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری قدر ہوئے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم دے اندر قدر حاصل کرن دا ایک گر دسیا ہے، ایک قانون دسیا ہے کہ قدر دے متلاشی ہو، عزت دے متلاشی ہو۔ اگر یہ تواڈے دل دے اندر تمنا ہے ساری قدر ہونی چاہیے، گھر دے اندر، باہر دے اندر، رشتہ داراں دے اندر، دوستاں دے اندر، تو پھر اس قانون تے عمل کر لو، میں اللہ دنیا دے اندر بھی قدر بناواں گا، مرد دے وقت بھی قدر ہوئے گی، قبر دے اندر بھی قدر ہوئے گی، میدان محشر دے اندر بھی قدر ہوئے گی، اور کل تسی جنت دے اندر پہنچو گے تو جنت دے اندر بھی تھوڑی بڑی قدر کی جائے گی۔ وہ کیڑا قانون نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اسی اس قرآن نو نازل کیتا ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات دے اندر، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، او سنن والے تینوں کی پتا کہ لیلۃ القدر کی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے اتنی قدر والی رات ہے، اتنی قدر والی رات ہے کہ اس رات نو میں اللہ نے 1000 مہینے نالوں بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات دے لوگوں، اے جڑی لیلۃ القدر نو قدر مل رہی ہے، اس دے اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے، قرآن دی وجہ تو قدر مل رہی ہے۔ لیلۃ القدر نو میں اللہ نے قدر عطا کی تھی تا قرآن دی وجہ تو، رمضان نو میں اللہ نے قدر عطا کی تھی تا قرآن دی وجہ تو، انسان نو بھی میں اللہ قدر عطا کراں گا تو قرآن دی وجہ تو۔ اے دیکھ لو نا، جیڑا فرشتہ آسمان تو قرآن لے کے آیا ہے، میں اس کی اتنی قدر بڑھائی ہے، اتنی قدر بڑھائی ہے کہ میں اللہ نے سارے فرشتیاں دا انہوں سردار بنا دیتا ہے۔ اور جڑے مہینہ دے اندر قرآن آیا، اس مہینے دی اتنی قدر بڑی ہے، اتنی قدر بڑی ہے کہ قرآن نازل ہون دی وجہ تو میں اللہ نے اس نو سارے مہینیاں دا سردار بنا دیتا۔ اور جس رات دے اندر قرآن آیا ہے، قرآن دی وجہ تو اس رات دی اتنی قدر بڑی ہے کہ میں اللہ نے ایک رات دی عبادت لو 1000 سال دیاں عبادتاں دے کولوں بہتر بنا دیتا ہے۔
اگر نہیں سمجھے تے ایک اور انداز دے نال ذرا نظرہ دوڑاؤ نا دنیا تے بڑے شہر لیکن جڑے شہر دے اندر مکہ دے اندر آیا ہے میں اللہ نے مکہ نو قدرہ عطا کر دیتیاں قرآن مدینہ دے اندر آیا ہے تو میں اللہ نے مدینے نو قدرہ عطا کر دیتی ہے قرآن میرے محمد دے سینے تے نازل ہویا ہے تو میں اللہ نے اپنے محمد دی قدر بڑھا دیتی ہے رمضان دے اندر قرآن آیا سارے مہینے دا سردار بنا دیتا جس رات دے اندر قرآن آیا اس رات نو ساری راتاں دی سردار بنا دیتا جس علاقے دے اندر آیا اس علاقے نو سارے علاقیاں دا سردار بنا دیتا جڑا جبرائیل قرآن لائے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا میں اللہ نے اس جبرائیل نو سارے فرشتیاں دا سردار بنا دیتا اور جڑی شخصیت دے دل دے اوپر نازل ہویا ہے نزلہ علی قلبک جس شخصیت دے دل دے اوپر قرآن نازل ہویا ہے میں اللہ نے اس نبی نو اتنیاں قدرہ عطا کی دیاں کہ سارے نبیوں دا سردار بنا دیتا ہے او قدر دے متلاشیو در در تے قدر دے واسے حاصل کرن واسے دھکے کھان والے ہو انہاں دنیا داراں دے کول کوئی قدر نہیں ہے انہاں سیاسی لیڈراں دے کول کوئی قدر نہیں ہے اس مال و دولت دے اندر کوئی قدر نہیں ہے اچھی کوٹھی بنان دے اندر کوئی قدر نہیں ہے بینک بیلنس بنان دے اندر کوئی قدر نہیں ہے میں اللہ نے قدراں دتیاں تا قرآن دے نال اگر چاہندے ہو کہ معاشرے دے اندر ساڈی قدر بڑھ جائے اے گھر دے اندر بھی قدر ہوئے تے باہر دے اندر بھی قدر ہوئے محلہ دے اندر بھی قدر ہوئے تے پنڈ تے گل گاؤں پنڈ دے اندر تے گاؤں دے اندر بھی قدر ہوئے میں اللہ دے کاغذاں دے اندر بھی قدر ہوئے تے دنیا داراں دے دلاں دے اندر بھی قدر ہوئے تسی موت دے پٹڑے تے پئے ہو تانوں قدر مل جائے اگر چاہندے ہو موت دے وقت بھی قدر مل جائے قبر دے اندر چلے جاؤ پھر بھی تھوڑی قدر کی جائے میدان محشر دے اندر کھڑے ہو پھر بھی تھوڑی قدر کی جائے اگر چاہندے ہو کہ قدر مل جائے قدر نصیب ہو جائے اس واسطے ہی قانون ہے کہ قدر والی کتاب دے نال تعلق قائم کر لو جس طرح میں اللہ نے باقی چیزاں نو قدراں عطا کی دیال قرآن دے نال تعلق بنائے گا تو میں اللہ تینوں بھی قدراں عطا کر دیواں گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عام کپڑا ہے کوئی قدر نہیں ہے ایک میٹر کپڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن ایک میٹر دا اگر قرآن دا غلاف بنا لیا جائے کسی بندے مسلمان دے اندر ہمت ہے کہ قرآن دے غلاف نال ہاتھ بھی صاف کر دے اللہ 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 پھٹی دی کوئی قدر نہیں ہے لکڑی دی کوئی قدر نہیں لیکن تھوڑی جی لکڑی دی اگر پھٹی بنا دیتی جائے قرآن واسطے اللہ 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 قرآن دے نال پھٹی دی نسبت ہوئی اللہ نے پھٹی نو قدر عطا کر دیتا کپڑے دی نسبت ہوئی اللہ نے کپڑے نو قدر عطا کر دیتی کاغذ ہے کاغذ دے اندر لوگ گالا بھی چھاپ دیں شرک بھی چھاپ دیں بدعات بھی چھاپ دیں رسم و رواج بھی چھاپ دیں فحاشی والی باتیں بھی چھاپ دیں لیکن اس کاغذ کے اوپر اگر اللہ کا قرآن چھپ جائے اللہ کہتے ہیں میں اس کاغذ نو بھی قدر عطا کر دینا اس پھٹی نو بھی قدر عطا کر دینا اس کپڑے نو بھی قدر عطا کر دینا اگر قدر چاہیے تو میرے قرآن دے نال تعلق قائم کرو میں اللہ تانوں بھی قدر عطا کر دے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے 4 لوگوں کا تذکرہ کیتا 4 لوگوں کا حسن میرے سے بھی مٹھائی تیری سے کنے کھانی وہ تو میرے سے بھی سونا نہیں 4 بندے کا میرے محبوب نے تذکرہ کیتا جنہوں نے 80 سال عبادت کی تھی 80 سال اللہ دنوں جہاد اور رات نو اللہ کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے عبادت کی تھی جب میرے محبوب نے تذکرہ کیتا نا 4 لوگوں کا صحابہ کے دل کے اندر حسرت پیدا ہو گئی محبوب کی ساری تو عمرہ بھی کوئی نہیں فرمایا جس نو 60 سال دی میں اللہ عمر عطا کرا نا 60 سال دی وہ میں اللہ دے دروازے دے اندر کوئی عذر نہیں قیامت والے دن پیش کر سکتا کہ میرے کوئی موقع نہیں ملا نیکی کرنا کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا محبوب جی ساڑیاں 50 سال 40 سال 60 سال ہو گئے
اور یہ 4 بندے بنی اسرائیل دے 80 سال عبادت کی تھی۔ میرے نبی نے صحابہ نو دسیا نا تو صحابہ دے دل دے اندر شوق پیدا ہوا۔ اللہ کریم نے قرآن نازل کیتا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور 4 بندیاں دے اوپر حرص کرن والے ہو کہ انہوں نے 80 سال عبادت کی تھی، ساڑی اتنی عمر نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہ تعلق بنا لو، قدر والی رات نہ تعلق بنا لو، اللہ فائدہ کیے ہوئے گا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن نال تعلق بنا لو، تھوڑی اتنی قدر ہوئے گی، اتنی قدر ہوئے گی کہ ایک رات عبادت کرو گے میں اللہ 83 سال تے 4 مہینے دا ثواب اور اجر عطا کر دیواں گا۔ ایک رات دے اندر، ایک رات دی عبادت نو انہوں نے 80 سال کی تھی، میں اللہ 84 سال تے 4 مہینہ دا ثواب عطا کر دوں۔ اور اللہ نے انسان دی کی قدر بڑھائی، جدو انسان نو بنایا سی نا تے فرشتے نے کی کیا سی، اتجعل فیہا من یفسد، یہ فساد برپا کرن گے اللہ، ویفسق الدماء، خون بہان گے، لڑائی کرن گے، دنگا فساد کرن گے۔ اللہ کریم نے فرمایا سی انی اعلم ما لا تعلمون، جڑی میں اللہ نے توحید والا جوہر انسان دے دل چ رکھنا نا دے بارے تانوں کوئی پتہ نہیں، میں اللہ نو پتا۔ اللہ کہندے نے فرشتے ہو ہن لیلۃ القدر آ گئی ہے، ذرا جا کے دیکھو نا، اللہ اللہ اللہ، دنیا دے اندر منظر دیکھو، اس انسان نو اپنی اکھاں نال جا کے ویکھو جس انسان دے بارے تسی کیا سی فساد کرے گا۔ اللہ کی کریے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ او میرے فرشتیو، جی رب جلیل فرمایا جی چھوڑ دو عبادت میری۔ کئی فرشتے رکوع دے اندر ان فرمایا چھوڑ دو رکوع کرنا، کئی فرشتے قیام دے اندر ان فرمایا چھوڑ دو قیام کرنا، کئی فرشتے سجدے دی حالت دے اندر ان فرمایا چھوڑ دیو سجدہ کرنا۔ اللہ کیڑی ڈپٹی لگا رہے ہیں؟ فرمایا چلے جاؤ جبرائیل سارے فرشتے نو لائے کہ دنیا تے چلے جاؤ اور دنیا دے اندر جا کے چکر لگاؤ اور دیکھو کہ اہل دنیا میرے کولو کی منگ رہی ہے، میرے کولو کس چیز دا سوال کر رہی ہے۔ اللہ 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 یہ دعا کر رہا ہے، تو سی چلے جاؤ فرشتیو جا کے انہاں دی دعاواں دے اوپر آمین کہندے رہو، میں اللہ تانوں اجر و تانوں ہی عبادت دا اجر ثواب عطا کر دیواں گا۔ جبرائیل امین سارے فرشتے نو لائے کہ زمین تے آ جاندے، فرمایا کہ چلو زمین دے اندر چلے پھرو، جیڑی جیڑی محفل دے اندر، میرے گھر دے اندر، باہر دے اندر، شہر دے اندر، جنگل دے اندر، جتھے بھی لوگ بیٹھ کے میں اللہ دا تذکرہ کر رہے ہوئے، میرے قرآن دا تذکرہ کر رہے ہوئے، میرے محمد دی حدیث دا تذکرہ کر رہے ہوئے، جا کے انہاں دی محفل دے اندر شامل ہو جاؤ، انہاں دا جا کے محفل دے اندر شرکت کر لو، میں اللہ تانوں عبادت دا ثواب عطا کر دیواں گا۔ اللہ دے فرشتے کائنات دے اوپر چکر لگا دیں، جبرائیل امین نو نال لے کے کہہ دیں چل دے اللہ سی ایک مسجد کولو تیرے گھر دے کولو گزرے، توجہ ہے اے سمجھ لو مرکز حیدر دے کولو گزرے، اندروں آواز آ رہی ہے کہ کوئی بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دیاں باتاں کر رہا ہے۔ اللہ دے فرشتے بھی آ گئے، انہوں نے بھی آ کے سننا شروع کر دیتا، ایک بیان کرن والا، ایک وعظ و نصیحت کرن والا وعظ و نصیحت کر رہا ہے، لوگ بڑی توجہ دے نال انہماک دے نال، بزرگ نوجوان بچے خواتین سن رہے ہیں۔ اللہ کہہ دل ان سارے دے نام بھی لکھ کے لایا ہو، ان سارے دی عمر بھی لکھ کے لایا ہو، ریکارڈ لائے کہ میں اللہ دے کلو آ جاؤ۔ اللہ دے فرشتے نے ایک رجسٹر لے آئے، او دے اوپر نام لکھنا شروع کر دیتا ہے، اے فلا بنت فلا ہے، اے فلا بن فلا ہے، اے فلا خاتون ہے، فلا بچہ ہے، فلا مسجد دے اندر بیٹھ کے تیری توحید دے تذکرے سن رہے ہیں، تیری نبی دے سنت دے تذکرے سن رہے ہیں۔ اللہ جان دے باوجود جدو ریکارڈ لائے کہ اللہ دے فرشتے سوانا دے جاندے،
اللہ پوچھتے میرے بندے میرے کو کی منگ رہے سن؟ اللہ تیرے بندے کہہ رہے سن اللہ سنو جہنم دی اگدے کو محفوظ کر لائے، اللہ سنو عذاب جہنم دے کو بچا لائے، اللہ تیری جہنم دے کو بچن دیا دعا کر رہے سن۔ فرمایا میرے فرشتیوں انہوں نے میری جہنم نو ویکھیا ہے، اللہ دیکھیا تھا کوئی نہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زبان دے اوپر یقین کر کے جہنم دا تذکرہ کر کے رو رو کے تیرے کو معافیاں مانگ رہے سن۔ اللہ کہہ دل نہ کرو میری جہنم نو ویکھ لین، فرمایا اللہ ہور روین ہور تیرے کو دعا کریں ہور جہنم دے کو بچن دیاں تدبیراں کریں، اور میرے کو میرے بندے کی مانگ رہے سن؟ اللہ تیرے بندے تیرے سامنے دامن پھیلا کے تیرے کو تیری جنت دا سوال کر رہے سن، کہہ رہے سن اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے، اللہ جنت نصیب کر دے، اللہ جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتیوں انہوں نے میری جنت نو دیکھیا ہے، اللہ جنت نو دیکھیا تھا کوئی نہیں، فرمایا اگر جنت نو دیکھ لین اللہ اور انہوں دے دلوں دے اندر جنت حاصل کرن دی لذت پیدا ہو جائے۔ یہ سارا دا سارا منظر جدو اللہ دے فرشتے پیش کر دیں، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ، اس محفل دے اندر جتنے بندے بھی موجود سن میں اللہ نے سارے نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ سارے اللہ سارے فرمایا سارے یا اللہ باقی منظر سمجھ آتا ہے، ایک بات سمجھ نہیں آتی کیڑی کہ باقی تا سارے لوگ واضح و نصیحت سنن واسطے آئے سن، اور ایک بندے نو نہ کم سی میاں بشیر دے نال انہوں کسے بس دسیا کہ وہ مرکز حیدر دے اندر اعتکاف بیٹھا، وہ اپنے کم نو آیا سی میاں صاحب نو ملن آیا سی، واضح و نصیحت سنے نہیں سی آیا، وہ آیا ہے انہیں دیکھا ہے مسجد دے اندر درس شروع ہے، میاں صاحب درس دے اندر مصروف ہے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ او دی نیت تے آئی کم تے آئی کہ درس ختم ہوئے گا تے میں کہندے نال ملاقات کراں گا میاں صاحب دے نال، تے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سارے نو معاف کر دیتا۔ توجہ ہے وہ درس ہونے نہیں سی آیا، انہوں تو کسی بندے نال کم سی۔ اللہ کریم فرما دے لا یشکا جلیسہم، ہاں لوگو میں اللہ نو پتا ہے او واضح نصیحت سنن واسطے نہیں سی آیا، اپنے ذاتی کم واسطے آیا سی، لیکن اہل توحید دی محفل دے اندر میری یاد کرن والے نو میرا تذکرہ کرن والے دی محفل دے اندر آ کے بیٹھ گیا آئی، کم ذاتی آئی نیت درس سنن دی کوئی نہ آئی، لیکن آ کے وچ بیٹھ گیا آئی انہاں لوگاں دے نال شریک ہو گیا آئی۔ اللہ کہتے ہیں اگرچہ ذاتی کم دی نیت نال آیا ہی لیکن انہاں دے نال شریک ہو گیا ہے، اللہ میں او دیاں بھی غلطیاں معاف کر کے اس نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ اللہ اللہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ عزت وقار قدر ہے کہ اللہ دے فرشتے آئی تیرے تے میرے پروٹوکول واسطے آ گئے، جبرائیل زمین تے آ گیا ہے، زمین تے بسر کر رہا ہے رات، اللہ دے فرشتے اللہ دی عبادت چھوڑ کے تیری میری دعا دے اوپر آمین کہنے واسطے آ گئے۔ اللہ 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 اس واسطے اللہ کہہ دل کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، او قدر دے متلاشیو او عزت دے متلاشیو، اگر اس قرآن دے نال رمضان دے نال تعلق قائم کر لے آئے میں اللہ نے توڑیاں اتنیاں قدرہ بڑھا دیتیاں، اتنیاں قدرہ بڑھا دیتیاں کہ میں اللہ نے آسمان دے فرشتہ نو توڑیاں دعاواں تے توڑی آمین تے کہن واسطے میں اللہ نے زمین تے بھیج دیتا ہے۔ اللہ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تے خوش ہوندے سن نہ میرے محبوب پیغمبر یہ دعا کر دے سن تیرے اتنے اللہ دے فرشتے تیرے حق دے اندر دعا کر میرے محبوب جی تے خوش ہونا یہ دعا کرنی کہ اللہ دے فرشتے تیرے حق دے اندر دعا کریں تیرے اوپر درود بھیجیں۔ ایک دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک ستایا ہے، اللہ دے رسول اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم اور ارادہ ہے وے
کہ اج چلنے ہیں سیدنا صدیق اکبر دے گھر، اتوں جا کے کوئی روٹی پانی کھانے ہیں۔ میرے نبی اپنے گھر تو باہر نکلے نا تو ابو بکر دی ملاقات گلی دے اندر ہوئی۔ فرمایا ابو بکر کیوں نکلے ہیں؟ فرمایا اخرج للجوع، بھوک ستایا ہے، اور میں اس ارادے نال نکلیا کہ اج چلیے آستانہ عالیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو جا کے اتنے کوئی کھانا۔ فرمایا میں تو تیرے گھر آ رہا سا۔ اللہ اللہ، چلو پھر عمر دے گھر چلیے۔ اے گل بات کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا السلام علیکم۔ فرمایا عمر ٹائم کروں نکلن دا نہیں، کیوں نکلے؟ فرمایا اخرج للجوع، محبوب جی بھوک نے بڑا ستایا ہے، میں اس ارادے نال نکلے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جانے ہیں، نبی دی محفل دے اندر جانے ہیں، جا کے میرے محبوب دے انہوں جا کے دسنے ہو سکتا ہے کہ کوئی ساڑھے واسے کھان پین کا انتظام ہو جائے۔ اللہ اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں عمر ابو بکر تے میں تو تیرے گھر آ رہے سان، تو ساڑھے گھر آ گیا۔ اللہ اللہ، فرمایا اچھا پریشان نہ ہو۔ میرے ایک صحابی نا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ، وہ میرے اکثر کہندہ ہوتا سی محبوب جی کدی ساڑھے گھر بھی تشریف لایا، محبوب جی کدی میرے باغ دے اندر بھی تشریف لایا، محبوب جی آؤ نا کدی ساڑھے ڈیرے تے بھی آؤ۔ آج چلو سارے مل کے جانے ہیں سعد دے کو رضی اللہ تعالیٰ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجاد سیدنا صدیق اکبر دے کندھے تے رکھے آئے، کھبات عمر فاروق دے کندھے تے رکھے آئے، اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رجول کے چلتے جا رہے ہیں، دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں، چلدے ہیں میرے محبوب فرما دیں کائنات دے لوگوں ویکھ رہے ہو میری سجی سائڈ تے ابو بکر ہے، کھبی سائڈ تے عمر ہے، درمیان دے اندر میں محمد ہوں۔ فرمایا جیڑی حالت دے اندر دیکھ رہے ہو نا ہا قضا نباس یوم القیامہ، قیامت والے دن جدو اللہ دی عدالت دے اندر اٹھیں گے اسی طرح ہوں گے، میری سائڈ دے سے ابو بکر ہوئے گا اور میری کھبی سائڈ دے عمر ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونے 11 دے کدیاں دے ہاتھ رکھ کے چاہ رہے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر۔ جدو گلی دے اندر گئے نا، سعد اپنے کسی کام واسطے باہر نکلے، سعد نے دیکھے آئے آج اللہ دے رسول آ رہا ہے، ساڑی گلی دے وچ آ رہا ہے، اور ابو بکر عمر بھی نال ہیں، لگتا ہے جی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ گئے۔ اللہ ذرا صحابی دا محبت تے پیار بھی دیکھیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مین گیٹ بند کیتا اور دروازے دے اندر والی سائڈ دے بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے میرے محبوب پیغمبر، اور جا کے دروازے تے آواز لگائیے السلام علیکم یا اہل سعد، او سعد تے سعد دے گھر والے ہو، تاڑے اوپر میں محمد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ دیاں سلام دیاں نازل ہو۔ حضرت سعد دروازے دے اندر والی سائڈ دے بیٹھے کہندے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد۔ حضرت سعد جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کیا السلام علیکم یا اہل سعد۔ حضرت سعد نے تینوں دفعہ جواب دیتا ہے لیکن میرے محبوب نے سنایا نہیں، ایسا کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر عمر لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول واپس ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولیا اور کہتے ہیں اتیتک اہلا و سہلا مرحبا 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے اللہ دے رسول تہاڈا آنا مبارک ہوے، محبوب جی تہاڈا آنا مبارک ہوے، بخیر راغلے بخیر راغلے، تہاڈا آنا مبارک ہوے، تہاڈا آنا مبارک ہوے، کیویں آئے ہو؟ بغیر ملاقات تو واپس چلے گئے ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ میں محمد نے 3 دفعہ کیا السلام علیکم، اور تو اگر گھر دے اندر موجود ہے تو میں محمد دے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ محبوب جی سلام دا جواب دیتا ہے۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے تے کھڑے ہو کہ میرے واسطے سلام کرنا میں جواب نہ دیواں؟ فرمایا اگر جواب تو دیتا ہوندا تو میں سن لیندا، ابو بکر سن لیندے، عمر سن لیندے۔ فرمایا محبوب جی جواب تو دیتا ہے لیکن وَلَمْ أُسْمِعْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی جواب تو دیتا ہے لیکن تنوں میں ساتھ نے سنایا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنایا؟ فرمایا اس واسطے نہیں سنایا، اگر پہلی مرتبہ میں کہہ دیندا وعلیکم السلام، تسی کوئی دعاواں دوسری مرتبہ کرنی ہے سن، اگر میں دوسری مرتبہ کہہ دیندا وعلیکم السلام اچھی آواز دے نال، تسی کوئی میرے واسطے دعاواں کرنی ہے سن۔ فرمایا استکثرت بکلامک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام دا جواب دیتا ہے لیکن تو سنایا اس واسطے نہیں تاکہ سونا محمد میرے حق دے اندر بار بار سلامتیاں دی دعاواں کر لوے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات سنیے گا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا ذبح کیتا، گوشت بڑھایا، میرے محبوب نے کھلایا، سیدنا صدیق اکبر بھی کھاتا، عمر فاروق نے بھی کھاتا، ساتھ ہی گھر والی قریب سی، قریب پردے دے وچ کہنے لگی محبوب جی ساڑے واسطے دعا تو کرو، دعا تو کر دو، کدی دعا کرا لیا کر، کہہ دیتا کرو استاد جی قاری صاحب میرے حق کی دعا کرو، محبوب جی دعا تو کرو میرے حق دے اندر۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، فرمایا ساتھ سن لائے میں محمد دعا کر رہے ہیں، کیڑی بات؟ افطرتکم عند الصائمون، میں محمد دعا کر رہا ہاں کہ روزے دار تواڈے کولوں افطاریاں کریں، افطاریاں کریں۔ اللہ 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 اللہ، کیسی دعا! اللہ دی قسم ہے سنو اگر یہ پتہ چل جائے نا بھی افطاری کران دا کتنا اجر و ثواب ہے تو اسی کہنے ہیں کدی رمضان ختم ہی نہ ہوئے، اللہ اکبر، لیکن اللہ دا مہمان بڑی تیزی دے نال ساڈے کول گزاریا۔ فرمایا افطرتکم عند الصائمون، میں محمد دعا کر رہا ہوں کہ تواڈے کولوں روزے دار افطاریاں کریں، تواڈا کھانا روزے دار کھان۔ اللہ اللہ، دنیا تے کتنے لوگ ہیں جڑا کنجراں نوں کھانا کھلاندے، اور کتنے لوگ ہیں جڑا مشرکاں نوں کھانا کھلاندے، بدعتیاں نوں کھانا کھلاندے۔ ہاں جی جا تو جوس لے کے آؤ، مٹھائی لے کے آؤ، جوس لے کے آؤ، ساری ذمہ داری تیرے سر پہ گی۔ کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہاں دا لوگ بے نماز کھاندے ہیں، لیکن میرا محمد خوش ہو کے کیڑی دعا کر رہا ہے؟ افطرتکم عند الصائمون، میں محمد دعا کر رہا ہوں کہ تواڈے کول تواڈا کھانا روزے دار کریں، روزے دار تواڈے کول افطاریاں کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب خوش ہو کے کتنی عمدہ دعا دے رہا ہے۔ افطرتکم عند الصائمون، پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ افطرتکم عند الصائمون، میں محمد دعا کر رہا ہوں کہ تواڈے کول روزے دار افطاریاں کریں، تواڈے دسترخوان تے روزے دار آ کے روزہ کھولیں، تواڈا مال تواڈا کھانا روزے دار کھان۔ اور دوسری دعا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، صلت علیکم الملائکہ،
میں محمد دعا کر رہا ہاں کہ تھوڑے حق دے اندر اللہ دے فرشتے بیٹھ بیٹھ کے تھوڑے حق دے اندر دعا کریں۔ اس موضوع دے نال میں تنوع واقعہ سنایا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسی بندے دے اوپر خوش ہو جاندے سن، میرے محبوب دعا کرتے سن کہ اللہ دے فرشتے تیرے حق دے اندر دعا کریں۔ سعد اور سعد دے گھر واسطے دعا کی دی جا رہی ہیں، صلت علیکم الملائکہ، میں محمد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ دے فرشتے توڑے حق دے اندر اللہ کو رحمت دیا دعا کریں۔ اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا وضو کر لوے، وضو دی حالت دے اندر سو جائے، وہ ستا پیا ہوندا ہے لیکن وہ دے حق دے اندر ساری رات اللہ دے فرشتے دے حق دے اندر دعا کردے رہ جاندے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دے اندر آ جائے، وضو کر کے نماز دے انتظار دے اندر بیٹھ جائے، نماز دے وچ ٹائم باقی ہے، نوافل پڑھدا بڑی اچھی بات آئی، توبہ استغفار کردا بڑی اچھی بات آئی، لیکن صرف نماز دے انتظار دے اندر بیٹھا ہے، اللہ دے فرشتے ایسے بندیاں دے حق دے اندر دعا کردے نے، نماز دے انتظار کر رہے ہیں، اللہ دے فرشتے انہاں دے حق دے اندر دعا کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ کسی بندے واسطے مسلمان بھائی واسطے دعا کردا ہے، اے اپنے بھائی واسطے دعا کر رہا ہوندا ہے، اللہ میرے بھائی نو صحت دے دے، اللہ دا فرشتہ کہندا ہے اللہ دعا کرنے والے نو بھی صحت دے دے، یہ کہندا ہے اللہ میرے بھائی نو رزق حلال نصیب کر دے، اللہ دا فرشتہ کہندا ہے اللہ دعا کرنے والے نو بھی رزق حلال نصیب کر دے۔ فرمایا لوگاں واسطے دعا کر لو، اللہ دے فرشتے تواڈے حق دے اندر دعا کرن گے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، آج جڑے صبح اٹھ کے سحریاں کھاندے اس سحری دے ٹائم اپنا پیٹ بھر رہے ہوندے، اپنے پیٹ دے اندر لقمہ پا رہے ہوندے، لیکن سحری جدوں کر رہے ہوندے اللہ دے فرشتے انہاں دے حق دے اندر دعا کر رہے ہوندے۔ اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا ان اللہ یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جڑا بندہ پہلی صف دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھدا ہے، اے پہلی صف دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوندا ہے، لیکن اللہ دے فرشتے دے حق دے اندر دعا کر رہے ہوندے۔ اللہ دا قرآن بھی اعلان کردا ہے، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ تہاڈا پروٹوکول ہے، تہاڈی عزت ہے کہ میں اللہ لیلۃ القدر والی رات نو جبرائیل نو بھی نازل کر دینا، فرشتے نو بھی نازل کر دینا، اور کہنا میرے فرشتیو میرے بندیاں دی دعاواں تے جا کے آمین کہنا تسی شروع کر دیو، میں اللہ تانوں بھی اجر و ثواب عطا کر دیاں گا۔ اللہ انسان قدر تلاش کرتا ہے جا کے قبراں تو، ذلت انسان قدر تلاش کرتا ہے سیاسی بندیاں دے پاندہ دی اندر بیٹھ کے، ذلت انسان قدر تلاش کرتا ہے بینک بیلنس جمع کرن دے نال، اگر بینک بیلنس جمع کرن دے نال قدراں مل دیاں تو قارون نو قدر مل جائے۔ اللہ نے کیا تینوں ہی تے تیرے خزانے میں زندہ زمین دے اندر دسا دیواں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ مال و دولت نال قدر نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زہری حسن و جمال ہوئے قدر ہوتی، فرمایا اگر زہری حسن و جمال نال قدر ہوتی تو ابو لہب اتنا خوبصورت آئی کہ بیٹھا ہوئے آنا تو دے منہ تو شولہ چمکدا ہے، شولہ، لیکن اللہ کہتے ہیں ابو جہل میرے محمد نو تکلیف دین دی وجہ تو ایمان نہ لے آن دی وجہ تو جہنم دے اندر بن گیا۔ معاشرے دے اندر اللہ دے ہاں قدر اس نو ملدی ہے جیڑا قدر والی کتاب قرآن دے نال تعلق قائم کر لینا ہے، اللہ دے قرآن دے نال تعلق قائم کر۔ حافظ صاحب نے تو قرآنیاں پڑھائی سارے اکثر تواڈے وچوں حافظ صاحب نال عمر دے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن مصلی دے حافظ صاحب ہے، تہاڈا خاندان حافظ نالوں چنگا ہوئے گا لیکن مصلی دے حافظ ہے، تہاڈا بینک بیلنس حافظ صاحب نالوں چنگا ہوئے گا لیکن مصلی دے حافظ ہے، تہاڈی برادری دے تعداد زیادہ ہوئے گی، تہاڈا وقار زیادہ ہوئے گا، اقتدار تہاڈی گل چلدی ہوئے گی، تسی محفل دے بندے ہوو گے لیکن مصلی دے حافظ صاحب کیوں کہ انہاں دا تعلق قدر والی کتاب دے نال، قدر والی کتاب۔ اللہ کہندا جیڑا بندہ بھی تعلق میری قدر والی کتاب نال بنا لے، جویں قرآن دی قدر ہے نا ساری کتابوں تو اعلیٰ ہے، جویں قرآن دی وجہ تو لیلۃ القدر نو قدر ملی، جویں قرآن دی وجہ تو رمضان نو قدر ملی، جویں قرآن دی وجہ تو
مہینے نو قدر ملی جویں مکے نو قدر ملی، جویں مدینے نو قدر ملی، جویں کاغذ نو قدر ملی، جویں کپڑے نو قدر ملی، جویں پھٹی نو قدر ملی، جویں میرے محمد نو قدر ملی۔ اس قدر والی کتاب دے نال تعلق قائم کر لے، میں اللہ تینوں ہی قدر عطا کر دے گا۔ قرآن دا کوئی مسئلہ آوے کدی بھی نہ آکھیا کرو کہ یہ میری جماعت کے خلاف ہے۔ ساری جماعت قرآن والی جماعت ہے۔ قرآن دا مسئلہ آوے کدی بھی ذہن دے اندر نہ خیال کرنا کہ ساڈے مولوی کے خلاف ہے۔ ساڈا تعلق قرآن نال ہے۔ قرآن دا کوئی مسئلہ آوے کدی بھی نہیں کہنا کہ ساڈی برادری کے خلاف ہے۔ ساڈی برادری اور ساڈا تعلق رب دے قرآن نال ہے۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں میرا پیغمبر اسی قرآن نو اگے چلانا تے تانوں پیچھے چلانا ہے۔ توجہ، اگے قرآن پیچھے میرا محمد ذیشان، فرمایا اگے قرآن نو رکھ پیچھے تو چل میرا پیغمبر، میں اللہ سارے جہان نو تیرے پیچھے چلا دوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس قدر والی کتاب، عزت والی کتاب نو اسی لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا ہے۔ اور کی پتہ تنو لیلۃ القدر کی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اللہ نے لیلۃ القدر نو 1000 مہینے دے کولو افضل بنا دیتا ہے۔ اللہ اور کیے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ دے فرشتے نازل ہوندے، جبرائیل نازل ہوندا ہے، اللہ دے فرشتے نازل ہوندے اسراء دے اندر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر۔ اللہ زمین تے فرشتے کیوں آندے؟ کوئی کم سی اس واسطے تو فرشتے نو بھیجیا؟ فرمایا نا نا نا، فرشتے نو میں اس واسطے بھیجیا ہے کہ جڑے میری عبادت کر رہے ہیں انہاں واسطے سلامتیاں دیاں دعاواں تسی کر لو، میں اللہ انہاں دیاں قدراں تے عزت دے اندر مزید اضافہ کر دیواں گا۔ کئی دفعہ جبرائیل ابھی نوری فرشتیاں دا سردار انسانی شکل دے اندر آندے سن تو میرے محمد کے صحابہ دی شکل دے اندر۔ ایک دفعہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے اندر نا حضرت زبیر نے زرد رنگ دا ماما پہنا، زرد رنگ دا پگڑی بنی، فرمایا اللہ دے جویں زبیر نے پگڑی بنی ہے نا جڑے رنگ دی، اج بدر دے اندر فرشتے نے بھی اسی رنگ دیاں پگڑیاں بن کے آسمان تو نازل ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جبرائیل کہنے لگا محبوب جی آئی محمد رسول اللہ دی یار دی شکل میں محمد رسول اللہ کو جانا چاہتا۔ فرمایا جا، دہیا قلبی ہے نا، دہیا قلبی میرے محمد دا یار، دہیا قلبی دی شکل اختیار کر لے جا کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہو گیا۔ جبرائیل بھی رسک کر رہا ہے، وہ شکلیں اختیار کر رہا ہے، وہ طریقے اختیار کر رہا ہے جڑے میرے محمد دے یاراں دے، کیونکہ میرے محمد دے یاراں دا تعلق قرآن نال بھی ہے، میرے محمد دی حدیث نال بھی ہے۔ فرمایا جویں صحابہ نو میں اللہ نے عزت تے قدراں عطا کیتیاں، اسی طرح قرآن قدر والی کتاب دے نال تسی تعلق قائم کر لو، میں اللہ تانوں قدراں عطا کر دوں گا۔ اج مفتی صاحب دی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تے میری بھی ٹھیک نہیں، انہاں دی ٹھیک نہ ہوئے تے میری بھی نہیں ہوتی۔ آخری حدیث سنیے گا، سیدنا ابو ہریرہ کہو یا رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نا مسجد بازار دے مدینہ دے بازار دے اندر گئے، بازار بڑی ریل پھیل رونق لگی ہوئی، انہیں میرے نبی دے یار ہے ابو ہریرہ، اللہ 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 اللہ۔ کسی بندے نے پوچھے یہ ابو ہریرہ کیویں زندگی بسر ہوتی ہے؟ فرمایا دن نو تو ساڑھے سامنے ہونا، رات کیویں تیری بسر ہوتی ہے؟ فرمایا رات نو 3 حصے اندر میں تقسیم کیتا ہے، ایک حصہ دے اندر ابو ہریرہ میں سونا، دوسرے حصے دے اندر اللہ دی عبادت کرنا، اور تیسرے حصے دے رات دے اندر بیٹھ کے صرف محمد رسول اللہ دی حدیثاں یاد کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ابو ہریرہ مدینہ دے بازار گئے، اور بازار دے ایک اونچی جی جگہ ہے، اتنے کھڑے ہو کے نا اعلان کیتا یا اہل السوق، او مدینہ دے بازار والے اللہ اللہ دی قسم مدینہ دے بازار بھی نرالے، اللہ 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 تو سارے نو لے جائے تو اسے سال لے جائے۔ مدینے دے بازار کا بھی لطف اپنا ہے، مدینے دے بازار دے اندر جیڑی چیز پی ہوئے نے این آوازہ مار کے کہیں مینو لے لا مینو لے لا مینو لے لا، جیب کہیں دی بس کر وہ چیزاں آوازہ مار دی مینو لے لا مینو لے لا۔ مدینہ دے بازار کا کیا کہنا؟ فرمایا یا اہل السوق،
مدینہ دے بازار دے اندر کام کاج کرن والے ہو جنہاں نوں تواڈے وچوں پتہ ہے میرے بارے انہاں نوں تے پتہ ہے جنہاں نوں نہیں پتہ او سن لو میں محمد رسول اللہ دا غلام ابو ہریرہ بول رہا ہوں سارے دے سارے لوگوں نے توجہ ہٹائی ہے خرید و فروخت کو توجہ ہٹا گئے ابو ہریرہ دی طرف توجہ کر دینا جی محمد رسول اللہ دا یار میرے محمد دا صحابی ہے کی گل کرنا چاہتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے او بازار والے ہو تسی بازار دے اندر مصروف ہو خرید و فروخت دے اندر لین دین دے اندر اور مسجد نبوی دے اندر محمد الرسول اللہ دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت نو مدینہ دی مسجد اندر اور مسجد نبوی دے اندر تقسیم کیتا جا رہا ہے اور تسی تے کم کاج دے اندر مصروف ہو ایک بندے نے دکان بند کی تھی دوڑ لگائی مسجد دی طرف دوسرا گیا تیسرا گیا آج چند لمحات دے وچ پوری دی پوری مارکیٹ بند ہو گئی اس دوڑ دے ہوئے گئے مسجد نبوی دے اندر جا کے دیکھیا اتنے مسجد نبوی دے اندر کوئی وراثت تقسیم ہوندی ہوئی نظر نہیں آئی یہ واپس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں ابو ہریرہ تو مذاق کدی نہیں کیتا پر اسی گیا مدینے دی مسجد دے اندر مسجد نبوی دے اندر اتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تک کوئی نہیں تقسیم ہو رہی فرمایا تسی مسجد دے اندر گئے ہو کی دیکھیا ہے فرمایا اسی ویکھیا یقرؤون القرآن ایک دیکھیا ہے کلاس لگی ہوئی ہے قرآن دے الفاظ صحیح کر رہے ہیں دوسری سائڈ تے ویکھیا ہے قرآن دے ترجمہ پڑھن والے موجود ہیں تیسری سائڈ تے ویکھیا ہے قرآن دی تفسیر کرن والے موجود ہیں چوتھی سائڈ تے ویکھیا ہے قرآن صحیح کرن والے موجود ہیں اسی مسجد نبوی دے اندر قرآن پڑھدے پڑھاندے تے ویکھ آیا ترجمہ بھی پڑھیا جا رہا ہے قرآن صحیح بھی کیتا جا رہا ہے تفسیر بھی پڑھی جا رہی ہے قرآن دی تشریح بھی کی جا رہی ہے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت تقسیم ہوندے اسی نہیں ویکھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ویحکم تواڈے واسطے بربادی ہوئے افسوس والی بات ہے جیڑا تسی ویکھ کے آئے ہو نا وہی میرے محمد دی وراثت ہے قرآن ہی تو میرے محمد دی وراثت ہے قرآن میرے محمد دی وراثت جو حصہ لینا چاہتے ہو تو قرآن دے نال تعلق قائم کر لو میرے محمد دی وراثت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن سیکھ لو قرآن دا ترجمہ پڑھ لو قرآن دی تفسیر پڑھ لو اس عزت والی کتاب دے نال تعلق قائم کر لو یہی میرے محمد دی وراثت ہے جیڑا بندہ قرآن دا علم حاصل کر لیا اس نے میرے محمد دی وراثت مل گئی جیڑا بندہ قرآن دا عالم بن گیا قرآن صحیح پڑھنا نصیب ہو گیا قرآن دا ترجمہ آ گیا قرآن دی تفسیر آ گئی اس نے میرے محمد دی وراثت بھی جو حصہ مل گیا قرآن دا علم حاصل کرنا ہے میرے محمد دی وراثت ہے اور اگلی گل سن لو قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے بڑی شان والی کتاب ہے اللہ نے قرآن ساری کتابوں کا سردار بنایا ہے اگر تمہیں عزت چاہیے اگر چاہتے ہو کہ قدر ہوئے معاشرے دے اندر گھر دے اندر ہرویال دے اندر تو اس قدر والی کتاب کے نال تعلق قائم کر لو تو محمد الرسول اللہ دی وراثت دی وجہ تو اللہ تمہیں قدر نصیب کر دے گا اے دنیا داراں دے پاواں دے اندر بیٹھن دے اندر کوئی قدر نہیں ہے بینک بیلنس بنان دے اندر کوئی قدر نہیں ہے دنیا داراں دے کولوں کوئی قدر نہیں ہے اللہ کہتے ہیں قدر والی کتاب میں اللہ نے تیرے گھر دے اندر نازل کی تھی ہے اس قدر والی کتاب نال تعلق قائم کر لو جویں میں اللہ نے قرآن و ساری کتابوں تو ود قدرہ عطا کی دی میں اللہ تانوں اسی طرح قدرہ تے عزت عطا کر دیواں گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ اتنی قدر والی قرات ہے اتنی قدر والی قرات ہے کہ میں اللہ نے ایک مہینے ایک رات دی عبادت نو 80 سال 84 سال دی عبادت دے کو بہتر بنا دیتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا یہ تواڈی قدر بڑھان واسطے میں اللہ جبرائیل نو بھی اس رات نو زمین تے بھیج دینا فرشتیاں نو بھی زمین تے بھیج دینا جاؤ میرے فرشتے میرے بندے میرے کو دعاواں کر رہے ہیں میرے کو فریادہ کر رہے ہیں اے میری بندیاں میرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھی ہیں
انہاں دعاواں دے اوتے آمین تسی کہہ لیو میں اللہ تواڈے فرشتیاں دی قدر دے اندر بھی اضافہ کر دیواں گا اپنے بندیاں دی قدر دے اندر بھی اضافہ کر دیواں گا فرمایا قدر چاہندے ہو تو قدر والی کتاب دے نال تعلق قائم کر لو میں اللہ تانوں بھی لیلۃ القدر دی طرح قدراں عطا کر دیواں گا اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیا اور سنایا جتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا